ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، آج میں اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے صبح کے واک آؤٹ سے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں واک آؤٹ کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا ہے اور فٹافٹ کام نپٹانا ہے۔ اصل میں جا رہی ہوں آج اپنی سسٹر کی طرف، تو وہاں 1-2 دن رکنے کا پروگرام ہے۔ تو وہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں جا نہیں سکی۔ تو بچی کے پیپر تھے، ابھی پیپروں سے فارغ ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ میں اس کی طرف چکر لگاؤں گی۔ اور یہاں پر میں آپ سے ایک بات بھی شیئر کروں گی، آپ میری بات کو غور سے سنیے گا اور پلیز ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہاں پر اب ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے، ناشتہ کریں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرا صاحب مجھے سسٹر کی طرف چھوڑ دے گا۔ اصل میں سسٹر کی طرف اس لیے جا رہی ہوں کہ اس کا جو دیور ہے، اسے شوگر کی بیماری تھی جب چھوٹا سا تھا، تو اس وقت سے، لیکن اس کی ذرا سی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے جو ہے اس بیچارے کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ یہاں پر اس ولاگ میں آپ دیکھو گے کہ میں اس کی طرف گئی، وہاں سے ہم کہاں کہاں گئے، سارا دن اس کے گھر پہ رہے، کیا 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 نہیں کیا، آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ میں میری بات بھی سنتے جائیں۔ تو بات میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ آج کل جو دیواروں پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ دوائی، اس بیماری کا علاج یہ دوائی، ہم سے لے جائیں، فلانا بیماری یہ وہ، تو کافی لوگ جو ہیں وہ دوائیاں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرا جو کزن ہے، اس بھی شوگر کی بیماری سے تنگ تھا۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو انسولین لگاتا تھا ناشتے سے پہلے، کھانے سے پہلے۔ تو تقریباً 10-11 سال کا تھا جب اسے یہ بیماری تھی، ہمیں پتہ چلا۔ اس وقت سے وہ بیچارہ میڈیسن بھی لے رہا ہے۔ تو اب اچھا خاصا اس بیماری کو کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح اس نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ شوگر کی بیماری کا علاج ہے، یہ لینے سے نہ آپ دوائیاں لو گے نہ انسولین لگاؤ گے، تو اتنے مہینے کا کورس سے آپ کر لو اور جان چھڑاؤ گے۔ وہ بیچارہ ٹیکوں سے تنگ تھا، تو وہ بھی یہ دوائی لے آیا۔ گھر والے منع کرتے رہے، بھابیاں بھائی کہ نہ لو، اپنے آپ کو ٹیکے لگاؤ جس طرح لگاتے تھے، اور شوگر کی جو دوائی کھاتے تھے وہ دوائی کھاؤ۔ پر وہ بیچارہ تنگ تھا، اپنے آپ کو ٹیکے لگا لگا کے، مطلب اس نے اپنے پیٹ میں بھی لگائے ہوئے تھے، ٹانگوں پر بھی لگائے ہوئے تھے، وہ نیل پڑ گئے نا، اتنا سخت ہو گیا تھا، مطلب اس کا جسم اب وہ تنگ ہو گیا تھا۔ تو اس نے بولا اگر ٹیکوں سے جان چھوٹتی ہے تو میں دوائی لے لیتا ہوں۔ تو وہ کوئی جڑی بوٹیاں تھیں، یہ اسراف گوٹ سے لے کے آتا تھا، اللہ جانے، کوئی لیڈیز لے کے آتی تھی، جینٹس لے کے آتا تھا، ہفتے ہفتے کی دوائیاں۔ تو اچھی خاصی وہ مہنگی بھی تھیں، یہ لے کے بھی آیا۔ یہ جب وہ لے کے آیا تو اس نے جو لگاتا تھا اپنے آپ کو، انجیکشن لگاتا تھا، وہ بھی لگانے چھوڑ دیے، اور جو دوائی کھاتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ وجہ یہ کہ جس نے اسے دوائی دی تھی اسی نے اسے منع کیا تھا۔ تو وہ دوائی کچھ پھکیاں تھی، کچھ ڈراپ تھے، پانی میں ڈال ڈال کے مطلب پینے تھے۔ اس نے آ کر وہ کھانا سٹارٹ کر دیا، اور باقی جو ڈاکٹر کی دوائیاں تھیں وہ اس نے چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح 1 ہفتہ کھاتا رہا، تو آہستہ آہستہ اسے چکر آنا سٹارٹ ہو گئے، اور اس کا رنگ جو ہے پیلا پڑنا سٹارٹ ہو گیا۔ اسی دوران جو ہے اس کے پاؤں پہ ہلکا سا زخم تھا، تو وہ زخم جب اس نے اپنے آپ کو انجیکشن لگانے چھوڑ دیے، شوگر ظاہر سی بات ہے پھر بڑھے گی، دوائیوں کو تو پتہ نہیں اثر کر رہی ہیں نہیں کر رہی، تو جو ڈاکٹری دوائی تھی اس نے چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے اس کا زخم اچھا خاصا بڑھ چکا تھا۔ روز پٹیاں کرواتے تھے، زخم کی صفائی کرواتے تھے، اور پٹیاں کروا کے چلے جاتے تھے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ یہ بیچارہ بالکل اٹھتا تھا تو اسے چکر آتے تھے، اور اس کا رنگ بھی بالکل پیلا پڑ گیا۔ تو جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بولا اس کا زخم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی 3 انگلیاں کٹیں گی، تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوں گے۔ جب اسے ٹیسٹ کے لیے لے کے گئے تو پتہ چلا بھائی اس کے تو اندر خون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی شوگر کنٹرول ہے۔ بھائی یہ ٹیکے نہیں لگاتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، سارا ماجرا
डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने फटाफट इसकी शुगर कंट्रोल की और जो इसे कमज़ोरी थी इसका खून की बोतलें लगाना स्टार्ट हुई। इसी प्रोसेस में जो है 20 से 25 दिन लग गए। डॉक्टरों ने कहा भाई इसका खून बराबर होगा तो इसका ऑपरेशन होगा। और जो थी उंगलियों की बात थी पाँव तक आ गई और शुगर का कंट्रोल होते होते 20-25 दिन लग गए। 20-25 दिन जब लगे तो उसके बाद शुगर कंट्रोल हुआ, खून इसका बराबर हुआ, ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे तो एक्सरे किया, पता चला इसकी सारी टांग जो अंदर से है हड्डी वड्डी सब ख़राब हो गई है, ज़ख़म हो गया है। अब जो है इसकी घुटने से नीचे सारी टांग कटेगी। तो अब आप देख रहे हो सामने इसे ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं। 1 महीना 1.5 महीना ये हॉस्पिटल में रहा है। उसके बाद ये अब घर आ गया था, तो घर भी इसकी पट्टियाँ वगैरह हो रही हैं और जो वो दवाई मेडिसिन लेता था, जो फकियाँ वगैरह थी, उसने इसका अंदर से खून पूरा खुश्क कर दिया था और जो थोड़ा बहुत बचा था तो वो नसों के अंदर मतलब जमा हुआ था। एक तरीके से इसका पूरा जिस्म वाश हुआ है। उसके बाद इसे खून लगा है, साथ साथ इसकी शुगर नॉर्मल की है। फिर जब ऑपरेशन की बारी आई तो बेचारा उंगलियां कटवाने गया था, पूरी आधी टांग कटवा के आ गया है। तो आप लोगों से ये बात सिर्फ़ इसलिए शेयर की है कि खुदारा इन बातों से दूर रहें। जो मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको लिख के देते हैं वही लें, वही इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोई इधर उधर की आपने दवाइयाँ नहीं लेनी। अब आप देखें ज़रा सी गफलत की वजह से इस बेचारे का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और होता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है, लेकिन डॉक्टरों ने यहाँ पर साफ कहा है कि ये इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। टाइम पे ये अपने आप को इंजेक्शन लगाता, दवाइयाँ लेता तो इसका ज़ख़म पहले हुआ था ठीक हो गया, तो अब भी ठीक हो जाता। तो हालांकि इतनी एज नहीं है बेचारे की, अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई। और आपके सामने देखें एक टांग से ये महरूम हो गया है। अब आप सब दुआ करें कि इसकी टांग जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मसनूई पाँव या टांग वगैरह कुछ भी मिलेगी इंशाल्लाह वो इस मेरा बहनोई इसे लगवा देगा। लेकिन वही बात है, पहले जैसी बात तो नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मज़ीद इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह इसकी हालत थी सब डरे हुए थे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इधर उधर लोगों की बातों पे आके कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ना किसी की दी हुई, ना किसी को ख़ुद दे मेडिसिन, ना किसी की दी हुई मेडिसिन यूज़ करें। जो डॉक्टर आपको बोलते हैं वही दवाइयाँ खाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। आज देखें बेचारा चलता फिरता चरपाई लग गया है। तो इन चीज़ों से बचें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो ये सारा दिन हम लोग सिस्टर के घर में थे। अब ये शाम का टाइम है, छत पे आ गए थे। साथ में ही शादी हाल है इसकी घर की, एक तरफ दूसरी तरफ शोरूम्स वगैरह हैं। तो सिस्टर भी काफ़ी अंदर रह रह के तंग हो गई थी, हॉस्पिटलों में आना जाना यहाँ। तो अब देवर इसका बेहतर था, तो हम लोगों ने शाम को प्रोग्राम बनाया, बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, ज़हन फ्रेश हो जाएगा। और कुछ मेडिसिन लेनी थी स्टोर से, वो लेके आ जाते हैं। फिर मैं अपनी सिस्टर को बाहर लेके गई, घर का काम काज ख़त्म किया। दोपहर का खाना भी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने क्या खाया है। तो यहाँ पर हम बाहर आ गए थे, बाहर आके मेडिसिन ली, रात का खाना हम लोगों ने बाहर खाया। तो बच्चों को साथ लेके नहीं गए थे। मेरी सिस्टर के 3 बच्चे हैं जो कि पीछे वीडियो में आपको दिख चुके होंगे। तो यहाँ पर अब हम बाहर आए हैं और खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मेडिसिन लेंगे। तो आप देखें हम लोगों ने खाने का क्या ऑर्डर दिया है, कितने टाइम में आता है, और आप बताएं ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम इस वक्त बैठकर खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में पता होगा, बहुत मशहूर जगह है, बहुत मशहूर एरिया है। तो जी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मुझे सब्सक्राइब कर रहा है।
اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگ بنا کر لا سکوں۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہاں پر ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ آگے 2 دن کا کیا پروگرام ہے، کیا نہیں پروگرام ہے، گھر پہ رہنا ہے، کسی نے آنا ہے۔ بس بہنوں کا یہی کام ہوتے ہیں، جب وہ 1 سے 2 ہو جاتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں چکر تو لازمی لگتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ سسٹر کے بچے لے کے نہیں آئے ہوئے تھے، کافی ٹائم ہو گیا تھا اس وجہ سے، تو صبح انہوں نے اسکول جانا تھا، انہوں نے کہا آپ لوگ سو جاؤ۔ بس جو بہانہ ہوتا ہے عموماً لیڈیز کا کہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، بچوں کو یہی بات بول کے آئے ہیں، اور یہاں دیکھیں ہاسپٹل میں ہمیں کیا کھانے کو ملا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آرڈر کھانے پینے کا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی، بہت مزہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی، تھوڑا سسٹر کا ذہن بھی فریش ہو گیا۔ ایک جگہ رہ رہ کر بھی تنگ ہو جاتا ہے، بیچاری نے کافی مہمان کور کیے ہیں، مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا، یہی دیکھتی رہی۔ میں آ جاتی پہلے، پر میری بیٹی کے پیپر تھے اس وجہ سے میں نہیں آ سکی، لیکن اب کوشش ہے اسے تھوڑا ریسٹ دوں گی، پر ممکن نہیں ہے۔ تو چلیں جی، یہ تھا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ مجھے مزید سپورٹ کریں گے۔ تو یہاں کھانا پینا کھا کے میڈیسن لے کے ہم گھر کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ اب آپ سے چاہوں گی اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو اب چاہوں گی اجازت۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔